الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے 2 جمعہ میں نکاح سے متعلق کچھ تفصیلات کا ذکر تھا۔ نکاح کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ نکاح کو بابرکت بنانے کا نبوی طریقہ کیا ہے، اس پر بحث تھی۔ بیان کے دوران امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی نظر سے گزرا، جس میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم گھور کے سبزے سے بچو۔ گھور جسے ہم گھوڑ کہتے ہیں، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں، صحیح اردو میں گھور، ہم کہتے ہیں گھوڑ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ گھور کے سبزے سے بچو، کچھ ہریالی اگ آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ گھور کا سبزہ کیا چیز ہے، چونکہ یہ مبہم جملہ تھا یہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا برے خاندان کی خوبصورت عورت بہت خوبصورت ہے، لیکن خاندان اچھے لوگوں کا نہیں ہے، بدکاروں کا ہے۔ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کی تعلیم ٹھیک نہیں، تربیت ٹھیک نہیں، ان کے اخلاق ٹھیک نہیں، ہر اعتبار سے دین کے ہر شعبے میں نہایت کمزور ہیں۔ یہ 2 جمعہ کے بیان کے دوران ایک حدیث گزری تھی، اس سے میرا ذہن ایک دوسری طرف منتقل ہوا جو پہلے سے میرے ذہن میں تھا۔ ہم لوگ تعلیم کی بات کرتے ہیں، یہ ایک تعلیم تو دنیاوی تعلیم ہے اور یہ ایک تعلیم دینی تعلیم ہے۔ بہت ایسا دیکھا گیا کہ ایک بچہ دینی تعلیم مدرسے میں پڑھتا ہے، اور 1 سال نہیں 10 سال مدرسے میں پڑھتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، مظاہر سہارنپور میں پڑھا، لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا، تو وہ 10 سال کا جو اثر تھا وہ پانی میں مل گیا۔ اس گھر کے برے ماحول نے اس کے سارے اثرات جو آئے تھے وہ 10 سال کے 4 دن میں ختم ہو گئے۔
تو میرا ذہن اچانک اس حدیث سے ایک اس مضمون کی طرف منتقل ہوا. تعلیم ایک بالکل الگ چیز ہے جو مدرسوں میں دی جاتی ہے. مدرسوں میں تربیت بھی کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی جاتی، لیکن اس تربیت کے اثرات کو باقی رکھنا یہ والدین کا کام ہے، یہ ماحول کا کردار ہے. اس وقت میں نے اللہ رب العزت والجلال کا سورہ بقرہ میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. حضرت اسماعیل جن کا واقعہ قربانی سے متعلق ہے، وہ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور حضرت ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں. دوسری بیوی تھی حضرت سارہ. حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے پیٹ سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے. حضرت یعقوب کا نام ہی بنی اسرائیل ہے. جو کہتا نام سنتے ہیں نا، بنی اسرائیل میں ایسا ہوا، بنی اسرائیل میں ایسا ہوا. یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے. ان سے جو نسل چلی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں 4000 سے زیادہ انبیاء ہیں. بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں. تو حضرت یعقوب کا ذکر ہے. جب حضرت یعقوب کو اندازہ ہوا کہ اب میری زندگی پوری ہونے والی ہے، اب میں جانے والا ہوں، تو اپنے بچوں کو جمایا آؤ اور سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کے راستے پر، کس کی ڈگر پر چلو گے؟ پوچھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو حضرت یعقوب کا سوال تھا جو بالکل موت سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں سے کیا تھا، لیکن ساری زندگی تربیت کرنے کے بعد سوال کیا تھا. جیسے اسکول میں سارے سال پڑھایا جاتا ہے، فائنل ایگزام اخیر میں ہوتا ہے مارچ میں، مدرسہ شوال میں شروع ہوتا ہے، امتحان شعبان میں ہوتا ہے. پڑھایا ہی نہیں تو سوال کیا کرو گے؟ جب پڑھایا ہی نہیں، کچھ سمجھایا ہی نہیں بچوں کو، تو سوال کیا کرو گے؟ بچے پوچھیں گے کس کا سوال، کیسا سوال، کیا پڑھایا، کب پڑھایا؟ تو علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے موت کے وقت میں سوال کیا تھا. یہ اچانک سوال نہیں تھا، ساری عمر بچوں کی تربیت کر کے بالکل موت سے چند دن پہلے سوال کیا تھا. آپ کہیں اچانک اپنے بچوں کو حضرت یعقوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمع کر کے پوچھنے لگو تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں کچھ. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کا ماحول ہی نہیں دیا، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی حلقوں سے کاٹنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. بچہ جماعتوں میں جائے گا تو ہم مخالفت کریں گے، بچہ بزرگوں کے پاس جائے گا تو ہم مخالفت کریں گے، بچہ مدرسوں میں جائے گا، علماء سے تعلق رکھے گا، کہیں گے یہ مولوی بن جائے گا، اب اس کے چہرے پر داڑھی آ جائے گی، اب یہ حلال و حرام کی باتیں کرنے لگے گا. اس کی وجہ سے بچہ نہ باپ کا ہے، نہ ماں کا، نہ خاندان کا، نہ سوسائٹی کا، کسی کے کام کا نہیں. بچہ ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن بچے کسی کے کام کے نہیں. روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے کسی کے کام کے نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی پوری زندگی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہوتا ہے. اب آواز ہم نے لگائی، ہمارے بزرگوں نے یہ آواز لگائی کہ بچوں کو اپنے مکتب سے جوڑو، ان کو دینی تعلیم دو، بچوں کو بھی دو، بچیوں کو بھی دو.
یہ کہا. اب بچے 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، صبح آتے ہیں، شام آتے ہیں، چلے جاتے ہیں بچے. اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. گھر میں بے دینی کا ماحول ہے، گھر میں ٹی وی کا ماحول ہے، گھر میں موبائل کا ماحول ہے، گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، گھر میں بد کرداری کا ماحول ہے. نہ باپ کا کردار اچھا ہے، نہ ماں کا کردار اچھا ہے، نہ اس کا لباس اچھا، نہ اس کا لباس اچھا ہے، نہ اس کی گفتگو اچھی ہے، نہ اس کی گفتگو اچھی ہے. تو بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو میرا ذہن اس حدیث سے ادھر منتقل ہوا تھا جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ خطاب 2 لوگوں سے تھا. ایک پیرنٹس، ذمہ داروں سے، ماں باپ سے تھا کہ تم اب جب اپنے بچوں کے لیے لڑکی کا انتخاب کرو تو دیندار اور با اخلاق لڑکی کا انتخاب کرو. اور لڑکی والوں کو یہ وصیت فرمائی تھی تم جب لڑکے کا انتخاب کرو تو اچھے با اخلاق اور دیندار لڑکے کا انتخاب کرو. صرف یہ نہ دیکھو کہ بچے کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، اور بچے کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، عہدہ ہے، اثر و رسوخ ہے. اگر صرف اس کو بنیاد بناؤ گے تو پھر پورے خاندان میں نیک بچے نہیں آئیں گے. یہ بے دینی پوری نسلوں میں سفر کرے گی، یہ بے دینی پوری نسلوں میں سفر کرے گی. وہ تو تربیت کا مرحلہ اور تربیت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، وہاں سے سلسلہ شروع کیا ہے. اچھی عورت آئے گی، اچھے بچے پیدا ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا دی تھی اپنے قوم کو، قرآن نے اس میں ایک جملہ نقل کیا ہے اور یہ فرمایا لا تذر علی الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی. اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ بددعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بددعا کرنا کب جائز ہے کب نہیں ہے. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص موقعوں پر بددعا فرمائی ہے. بددعا دینا حضور کی عادت نہیں تھی لیکن خاص موقعوں پر بددعا دی ہے. جب وہ آئے گا باب تو وہاں تفصیل کریں گے. جب حضرت نوح نے بددعا دی تو 2 جملے ارشاد فرمائی، اس میں سے ایک کے گھر کو بھی نہ چھوڑیو. انکا اگر تم نے ان میں سے ایک کو بھی تم نے رہنے دیا تو 2 جملے فرمائے، یہ تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دیں گے، یہ بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے، یہ گمراہ کر دیں گے. اس کے بعد فرمایا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اب بچے پیدا ہوں گے تو بچے کافر پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے تو فاجر پیدا ہوں گے، گنہگار فاسق قسم کے بچہ پیدا ہوں گے. ایسے بچوں سے کیا فائدہ؟ یہ مطلب ہے اس جملے کا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اگر تم اپنے بچے کے لیے لڑکی کو تلاش کرو تو دیندار لڑکی کو تلاش کرو. تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے. اور ذمہ دار کا یہ کام ہے، اپنے ماتحتوں کی ذمہ دار بننے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ذمہ دار بنتے ہو تو بہت بڑی ذمہ داری کندھوں پر آتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور خلافت میں کوئی کتا بھوکا مر جاتا ہے تو عمر کو ڈر ہے کہیں میدان محشر میں خدا نہ پوچھ لے تیرے دور خلافت میں کتا بھوکا مر گیا تھا. اللہ، آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین پر کتے کا نان و نفقہ واجب ہے، یعنی احساس ذمہ داری کا اندازہ لگاؤ، احساس ذمہ داری کا. گشت لگاتے تھے اور اپنے ماتحتوں کے، اپنے شہر میں بسنے والوں کے حالات کی خبر گیری، اس پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے حضرت عمر. تو ایک مرتبہ عجیب بات پیش آئی. گشت کرتے کرتے ایک جھونپڑی پر پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی. یہ تہجد کے بعد کا وقت تھا، رات میں. تو ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے کہ کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ بیٹی نے کہا ہاں دے دیا.
لیکن بہت تھوڑا دیا، اتنا دیا کہ گاہکوں کو دینے کے لیے ناکافی ہے. ان کے گاہک بندھے ہوئے تھے، گاہکوں کو دینے کے لیے ناکافی ہے. تو ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی آگے سے کہتی ہے امیر المؤمنین کا حکم ہے، امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملانا ناجائز ہے. امیر المؤمنین نے منع کر رکھا ہے. جب امیر المؤمنین دیانت دار ہوتا ہے، ذمہ دار دیانت دار ہوتا ہے، تو اس کا اثر پورے ماتحتوں پر اور اس کے انڈر میں کام کرنے والوں پوری رعایا پر اس کا اثر ہوتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے ان کی دور خلافت میں بھیڑیا اور بھیڑ کہتے ہیں بکری کو، بھیڑیا اور بھیڑ دونوں ایک ساتھ پانی پیتے تھے. ایک دن دیکھنے والے کا کہنا ہے تو وہ بھیڑ پر حملہ نہیں کرتا تھا، وہ اپنا پانی پی رہا ہے، وہ اپنا پانی پی رہا ہے، وہ اپنا پانی پی رہا ہے، وہ اپنے پانی پی رہی ہے. ایک دن دیکھنے والے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کیا. ایک آدمی نے چیخ کر کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جا کر معلوم کیا تو رات ہی عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا تھا. تو بیٹی آگے سے کہی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہاں کا امیر المومنین، اتنی رات میں کون دیکھے گا، کون آئے گا، امیر المومنین تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا. تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اس سے بحث نہیں ہے، آسمان والا دیکھ رہا، اس میں کیا شک ہے. وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، آسمان والا دیکھ رہا ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. ہاں، حضرت عمر نے اس گھر کو اپنے حافظے میں بٹھا لیا، اور جب صبح ہوئی تو اپنے قاصدوں کو بھیجا اس گھر میں رہنے والوں کو لے آؤ، دربار میں حاضر کرو. کہ اس گھر والوں کو پکڑ کر لیا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کل رات میں گشت کرتے کرتے اس گھر پر پہنچا تھا تو ایسی آوازیں آ رہی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے. یہ کہا تو حضرت عمر نے فرمایا میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام عاصم ہے، میں میرے بیٹے کا رشتہ تیری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تیرے بیٹی کے دل میں خوف خدا ہے. تنہائیوں میں بھی جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اصل ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ورنہ گناہ سے کون روک رہا ہے؟ قانون کب تک روکے گا؟ اللہ کا خوف جب آتا ہے آدمی جو ہے وہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا ہی تقوی ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، رشتہ ہو گیا. تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. پوری تاریخ میں عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز کا ہزاروں لاکھوں عمر پیدا ہوئے، ایک دو نہیں. ایک عمر تو وہی صحابی رسول فاروق اعظم خلیفہ دوم، اور دوسرا عمر جو دنیا میں مشہور ہے وہ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، جن کا عدل و انصاف کا شہرہ ہے، اور آج تک اس کے تذکرے زندہ ہیں ہمارے درمیان. تو وہ جو بیٹی جس سے حضرت عمر نے شادی کی تھی، اس سے وہ نانی بنی عمر ابن عبدالعزیز کی. تو بچوں کی تربیت کا سلسلہ گھر میں آنے والی لڑکی سے شروع ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتیں ہیں. یہ بچے کی تربیت کے لیے
سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی تربیت کروانی چاہیے. اسی لیے مجھے یاد آتا ہے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. امام بخاری 1990 پر 4 میں پیدا ہوئے. 1990 پر 4 میں امام بخاری پیدا ہوئے. اس سے قریب 100 سال پہلے امام مالک پیدا ہوئے مدینے میں. ان کی کتاب موطا امام مالک ہے. جب تک بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب موطا امام مالک، موطا کتاب کا نام ہے، امام مالک کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب موطا امام مالک تھی. بلکہ آج بھی علماء کے ایک طبقے کے نزدیک موطا امام مالک بخاری شریف سے زیادہ معتبر کتاب ہے. واللہ تعالی. بہرحال ہم پر اللہ ضرور ہے. اس میں ایک روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت عمر کا ایک خط ہے جو انہوں نے گورنروں کے نام لکھا تھا. بہت غور سے سنو. اس میں یہ لکھا تھا، من حفظہا، نماز کا حکم کرتے ہوئے، ان اہم من امورکم الصلاۃ، ہمارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا کام و نماز ہے. من حفظہا فقد حفظ دینا، جس نے اس کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. آگے فرمایا ومن ضیعہا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فہو اضیع لما سواہا، وہ دین کے دوسرے شعبوں کو زیادہ ضائع کرے گا. وہ دین کے دوسرے شعبوں کو زیادہ ضائع کرے گا. اگر یہ دیکھنا ہو، کسی لڑکے کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کے اندر دینداری کتنی فیصد ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اب ہم نہیں دیکھتے. بھائی مال ہے، بہت اچھا. بچہ نوکری کرتا ہے، بہت اچھا. بچے کے پاس دولت ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، الحمدللہ. اپنا عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ اخلاق دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھتا ہے یا بے نمازی ہے. کچھ نہیں دیکھتے. عقیدہ بھی نہیں دیکھتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو ہے وہ بچہ با اخلاق ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. ہاں، اپنی بیٹی بے نمازی کو دو گے تو بچے بے نمازی پیدا ہوں گے. وہ کیا تربیت کرے گا اپنے بچوں کی؟ والدین بچوں کی تربیت وہ کر سکتا ہے جو جس گھر میں والدین تربیت یافتہ ہوں. مجھے ایک عربی کا شعر مجھے یاد آیا. عربی کے شعر میں اس شاعر نے کمال کر دیا ہے، اور اس نے لکھا لیس الیتیم الذی مات والدہ، لیس الیتیم الذی مات والدہ، ان الیتیم یتیم العلم والادب، ان الیتیم یتیم العلم والادب. عربی شاعر کہتا ہے کہ وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. حالانکہ یتیم کہتے ہیں بچہ نابالغ ہے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں یتیم. لیکن عربی شاعر کہتا ہے کہ حقیقی یتیم وہ نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. حقیقی یتیم وہ بچہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے اس گھر میں تربیت کرنے والا کوئی نہیں. باپ ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے گھر کا انتظام کر رہا ہے، اس کے تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے، اسکول کا انتظام کر رہا ہے، کپڑے کا، دوا دارو کا، اس کی سواری کا انتظام کر رہا ہے، اسے سفر میں لے جا رہا ہے پکنک کو گھمانے کے لیے. لیکن تعلیم تربیت کا کوئی بندوبست نہیں گھر میں. تو شاعر کہتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے وہ بچہ یتیم ہے. باپ ہے لیکن بچہ پھر بھی یتیم، اس لیے کہ تربیت کرنے والا نہیں. تمہاری سب سے بڑی پراپرٹی تمہارا بچہ ہے، تمہاری بیٹی ہے. پورا خاندان، پوری نسلیں تمہارے باپ بیٹوں سے جڑی ہوئی ہیں. تو والدین خود اپنی تربیت کا پہلے انتظام کرے.
پہلے وہ نماز پڑھے. اس لیے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ نقال ہوتے ہیں, نقال, کاپی کرنے کی عادت ہوتی ہے بچوں کو. یہ کہا جاتا ہے ایک جملہ زبان زد ہے, ایک جملہ زبان زد ہے. وہ کیا ہے؟ دین نظروں سے آتا ہے, نظروں سے. اس کے دو مطلب ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب آپ سمجھے, ایک مطلب نہ سمجھے, دونوں سمجھاتا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ بڑوں کو جیسے کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی کاپی مارتا ہے. باپ نماز پڑھتا ہے, بچہ بھی نماز پڑھتا ہے. باپ سلام کرتا ہے, بچہ بھی سلام کرے گا. باپ تلاوت کرتا ہے, بچہ بھی تلاوت کرے گا. بچہ ہم کو نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے نہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا, کچھ نہیں. یہ ایک مطلب یہ ہے. گھر میں رات دن جھگڑے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, رات دن چیخو پکار ہے, بچہ دیکھے گا اس کے دل و دماغ پر منفی اثر مرتب ہوگا, نیگیٹو اثر, اس کے دل پر گہرا اثر مرتب ہوگا. بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ تربیت کرنے والے خود قابل, خود ان کو تربیت کی ضرورت ہے, ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے, ان کو خود دینی تعلیم کی ضرورت ہے. 12 گھنٹے تک سونے والوں کے بچوں میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑے بڑے ذمہ دار, فجر کی نماز, بڑے بڑے مسلمان نہیں. میں کیا کہوں, بہت شرم کے ساتھ مجھے بات عرض کرنی پڑ رہی ہے. مجھے یاد آتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ جملہ, امت کا 90% طبقہ نماز ہی نہیں پڑھتا. 1% 90 نہیں, 99% طبقہ نماز نہیں پڑھتا, 1% طبقہ نماز پڑھتا ہے, 1% اب ہونا تو گنتی کر لیجئے. گنتی کرو گے تو 1% بھی نہیں بچیں گے, 0.5% ہو جائیں گے. گنتی کرو گے تو 1% نہیں 0.5% بچے گا. میں ذرا اور آگے بڑھ کر بول رہا ہوں, 1% ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہ 1% میں بھی 50% گھر میں مصلی بچھائے بیٹھے ہیں, مسجد کو نہیں آتے. اور اس میں بھی 75 نماز پڑھنے والوں میں بھی 75% گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے. وہ 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھیں گے, 10 بجے اٹھ کر نماز. میری یہ بات غلط ہے؟ یہ بات 100% صحیح ہے. مسجدیں ویران ہیں, بڑی بڑی مسجدوں میں شہر کی ایک صف 2 صف نماز ہے. اور جو امت فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی اور انتظار کر رہی ہے جیسے بدر کے میدان میں فرشتے اتر کر آئے تھے, ان کی مدد کے لیے فرشتے اتر آئیں گے. دوسرا, بچے کی تربیت کے لیے ماحول. ایک والدین, اگر بچہ بھی بگڑتا ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں. دوسرا, بچہ ماحول سے بگڑتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بچہ اسکول جا کر آ رہا ہے تو ہم نے یہ آواز لگائی تھی کہ بھئی مکتب کو بھیجو, ہم ان کے عقیدے ٹھیک کریں گے. بچہ وہاں شرک لے کر آتا ہے, ہم مکتب میں اسے سمجھائیں گے. وہاں انٹرسٹ, سود سمجھایا جاتا ہے میتھس میں, ہم بتائیں گے کہ وہ حلال ہے حرام ہے. ہم نے کہا تھا. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں مکتب کافی نہیں جب تک والدین گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے. بچہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ رہے گا مکتب میں, تمہارے پاس 20 پر 3 گھنٹے رہتا ہے. اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ 20 پر 3 گھنٹے برے ماحول میں ہے, اس کا اوسط زیادہ ہے. تو یہ 1 گھنٹے کی تعلیم کا اثر پانی میں مل جائے گا, ملیا میٹ ہو جائے گا. ماحول, گھر کا ماحول, اور بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ہاں, ہمارے پاس کاروبار کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس پراپرٹی بنانے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے. بچوں کی تربیت کے لیے کوئی وقت نہیں. بچے ہماری کائنات ہے, بچوں کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ پورا فوکس, پورا تمہارا نشانہ, ٹارگٹ زندگی کا تمہارے بچے ہیں. ان کے ایک ایک حرکت اور ادا پر نظر رکھو.
ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو تربیت کا ماحول دو، علماء کے پاس لے جاؤ، جماعتوں سے جوڑو، نیک ماحول سے جوڑو، بزرگوں سے دعا کرو، بزرگوں کی دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ بزرگوں سے کاٹو گے تو ہمارے بچے 10-20 سال میں بے دین ہو جاؤ گے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کفے افسوس ملتے رہ جاؤ گے، یا یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تیسری بات، بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ جو اہم رول ادا کرتا ہے وہ ہے بچے کو حلال کھلانا۔ بچے کو حلال کھلانا۔ تین باتیں ترتیب وار میں عرض کر جا رہا ہوں۔ یہ والدین کا خود تربیت یافتہ ہونا، اور دوسرا گھر کا ماحول اچھا ہونا، اور گھر میں جو لڑکی آئے باہر سے تو اس کو اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا، اور چوتھا جو ہے وہ بچے کو حلال کھلانے کا اہتمام کرنا۔ ورنہ میں کیا کہوں، جن لوگوں نے حلال کھانے اور کھلانے کا اہتمام نہ کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اب پوری تاریخ پڑھیے، یہ بچہ آپ ایسا نہیں بتائیں گے جن لوگوں کی آمدنی اور انکم حرام کی تھی اور ان کا بچہ قرآن پڑھ لیا ہو، محدث بن گیا، مفسر بن گیا، ان کا بچہ فقیہ بن گیا، ایک بچہ نہیں پوری تاریخ میں، ایک ہی بچہ نہیں۔ پورا زور لگایا لگانے والوں نے، پیسے لٹا دیے، خزانے لٹا دیے، لیکن وہ جو حرام غذا کا بیج پڑ گیا تھا اس نے اپنا اثر دکھایا۔ بلکہ میں کیا کہوں، ذرا اور آگے بڑھ کر کے کہوں، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے یاد آتا ہے اب کبھی کبھی سنی 20 سال پہلے ہوئے سنی بات، جب موقع آتا ہے تو یاد آ جاتی ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور ایک مدرسے میں، بڑے مدرسے میں نام نہیں لیتا، کھڑے ہو کر کے یہ فرمایا تھا، مدرسوں میں جو بچے آتے ہیں ان کے ماں باپ مالدار ہیں، لیکن اس کے باوجود فیس نہ دے کر عوام کی زکوٰۃ اپنے بچوں کو جنہوں نے کھلایا، وہ لوگ آج RSS کا کام کر رہے ہیں۔ RSS کے اعلی کار بنے ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جاتے، یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے، یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے۔ حرام غذا اثر دکھا کر رہے گی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے بعد میں پتا چلا کہ ان کے والد بننے والے تھے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تھا دنیا کو پتا نہیں تھا کہ یہ عبد القادر جیلانی کے والد بننے والے ہیں۔ جا رہے تھے، کہتے ہیں ایک بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کچھ نہیں تھا، ایک سیب بہتا ہوا پانی میں آیا، اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ ارے پتہ نہیں یہ اس کا مالک کون ہے، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ بعد میں احساس پیدا ہوا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، گئے، جاتے 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 جہاں یہ سیب کی شاخیں جھکی ہوئی تھی پانی میں، سمجھا کہ شاید یہیں سے سیب ٹوٹ کر پانی میں گرا اور بہتے بہتے یہاں آیا۔ اندر گئے تو واقعی ایک باغ کا مالک موجود تھا۔ اس سے پوچھا، بھائی یہ ایک سیب بہہ کر آ رہا تھا، میرا غالب گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹوٹ کر پانی میں گرا اور میں نے کھا لیا، اب اس کا کیا جرمانہ ہے، اس کا کیا تدارک ہے؟ وہ جو سامنے والا تھا وہ بھی بڑا نیک تھا، اور اسے ایسے لڑکے کا انتظار تھا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اس نے کہا، اچھا میرا ہی باغ سے وہ ٹوٹ کر گرا ہے، اس کا کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ کہا کہ اس کا یہ
تم کو سزا ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ تم میرے باغ کی 12 سال خدمت کرو گے۔ کتنے سال؟ الحمدللہ 12 سال خدمت منظور ہے، یہ آسان ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ سے آمنا سامنا ہوگا، اگر اللہ نے پوچھ دیا میاں سیب کس کی اجازت سے کھایا تھا، اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ 12 سال خدمت منظور ہے۔ 12 سال خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد کہا ہو گیا پورا؟ کہا نہیں ابھی نہیں ہوا، تمہیں ایک اور کام کرنا پڑے گا اگر تمہیں چھوڑنا ہے۔ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور زبان سے گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، لنجی ہے۔ کہا اچھا، اس سے شادی کرو گے تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا اس کو شادی کروں گا، میرا پیٹ بھرنا ہی مشکل ہے، اس کا پیٹ بھی بھروں، اس کی خدمت بھی کروں ساری زندگی۔ سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے سے بہتر یہی آسان سودا ہے، سستا سودا ہے، الحمدللہ منظور ہے۔ شادی ہو گئی۔ جب رات میں دلہن کے پاس پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حیران ہوئے، ارے سلام کا جواب آ رہا ہے۔ سلام کا جواب آنے کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے نے سنا ہے تبھی تو جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے کان بھی ہیں اور بولنے کے لیے زبان بھی ہے۔ اتنا تو فوراً فلاش ہوا اور فوراً باہر آئے۔ باہر آ کے سسرے صاحب سے کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی لڑکی گونگی ہے اور آپ کی لڑکی جو ہے وہ بہری ہے، یہ تو سنتی بھی ہے جواب بھی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھو۔ حور پری تھی، اتنی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ میرے لڑکی کی آنکھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، میری لڑکی تندرست ہے اور نہایت پاک دامن عفت مآب میری لڑکی ہے اور نہایت پرہیزگار نمازی متقی ہے میری لڑکی، اور میں اس کے لیے ایک ایسے لڑکے کا انتظار کر رہا تھا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ آپ جب مجھے مل گئے تو میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ میری بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا ہے۔ میری لڑکی نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، کوئی غلط بات سنی نہیں، کوئی غلط بات بولی نہیں، بغیر اجازت گھر سے کبھی نہیں گئی۔ یہ مطلب ہے جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ باپ ایسا، ماں ایسی، تو دونوں کے ملنے سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ آخر میں پھر وہ شعر دہراتا ہوں، یہ سلسلہ چلے گا بچوں کی تربیت کا، یہ سلسلہ اور چلے گا بچوں کی تربیت کا۔ قرآن و حدیث میں کیا ارشادات ہیں حضور کے اور کیا فرمودات ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ترتیبات ذکر کروں گا۔ آخر میں پھر عربی کا وہ شعر کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں، لیس الیتیم الذی مات والدہ، لیس الیتیم الذی مات والدہ، ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ ایک اور شاعر کہتا ہے طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی۔ دودھ ڈبے کا پیا، اب ماں بھی جلدی زیادہ دن تک دودھ پلانے تیار نہیں ہوتی، دودھ ڈبے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی، تو بچے سے ماں باپ کے اخلاق و کردار کی بو کیسے آئے گی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔